ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، صحیح عقیدے کا پابند کہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حقیقت میں الفاظ دیکھ کر بتائیں کہ اس لفظ کے اندر شرک ہے. یہ وہ شرک ہے جس کے تعلق سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا. لوگ گانے بجانے سنتے ہیں، گانوں کے اندر شرک موجود ہے اور وہ شرک کو سنتے ہیں اور بسا اوقات وہ الفاظ زبان پر جاری ہوتے ہیں، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. رقیہ شرعیہ کے نام پر کتنے ایسے ڈھونگی اور آپ کو نہیں ملیں گے جو رقیہ شرعیہ کے نام پر اوہام پرستی کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں. گھروں کے اندر آنا، داخل ہونا، جنات کے تعلق سے ڈرانا، اپنے بازار کو چلانا اور وہم پرستی کو پھیلانا. میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی نہیں. آج یہ ہماری جماعتوں کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں. محترم حاضرین، ضروری ہے کہ شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. ایمان ہے، آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کو معاف کریں اور اپنوں کو معاف کرنے والا ہی اللہ کے نزدیک مقدس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اپنے ذمہ دار، چاہے وہ مسلمانوں کے ذمہ دار ہو، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہو، ان کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھیں. اور آخرکار علماء اکرام جو دین کو پھیلاتے ہیں اور دین کی دعوت کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح وہ طلباء جو دینی علم حاصل کرتے ہیں، ان کی مسئلے میں بھی کیا ہے، اپنی زبانوں کو اور اپنے دل کو پاک و صاف رکھو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر ایک آدمی کی شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا کرتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بیٹھے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جو تم بات کہہ رہے ہو، اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو تم الزام لگا رہے ہو. کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو تم الزام لگا رہے ہو، اور اگر تم اپنی بات میں سچے بھی ہو تو تم چغل خور ہو. تم چغل خور ہو. اب بتاؤ، الزام لگانے کی سزا دوں یا چغل خوری کی سزا دوں، یا چاہو تو تم کو معاف کر دو. کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی. یہ آیت حقیقت میں ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا ہے. وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور فخر جن کا نام لیا کرتے، جنہیں امام موحدین بنایا گیا. حضرت ابراہیم نے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی. ایک دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار، لا تخزنی یوم یبعثون، کہ اس دن تو مجھے شرمندہ نہ کرنا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی کا مال اسے فائدہ دے گا، نہ کسی کی اولاد اسے فائدہ دے گی.
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر آئے گا۔ محترم حاضرین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے، ہر کسی کو اس دن کا منہ دیکھنا ہے۔ ایک ہے قیامت صغریٰ جو انسان کے مرنے سے قائم ہو جاتی، آپ نے فرمایا من مات قد قامت قیامتہ، جو انسان چلا گیا، جس کی روح اکھڑ گئی، جس کی سانسیں ختم ہو گئی، اس کی قیامت وہاں سے شروع ہو گئی۔ مگر یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہوگا، لیکن ایک دوسرا مرحلہ وہ بھی ہے جسے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت کہا جاتا ہے، جس دن اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے قبر سے اٹھائے گا۔ نیک لوگ خوش و خرم ہو کے اٹھیں گے، شہید اپنے جسموں پر زخم لے کر اٹھیں گے، احرام کی حالت میں مرنے والے اور اسی طرح اللہ کے بیت اللہ کی زیارت میں مرنے والے اسی احرام کے ساتھ اٹھیں گے، اور متکبرین ذرے کی مانند اٹھا کر اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، ان کے چہرے سے گوشت کو نوچ لیا جائے گا، بغیر گوشت کے ہڈی والے چہرے کو لے کر اٹھائے جائیں گے۔ وہ دن ہوگا اور سب کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، جب تو لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے اٹھائے گا، اس دن تو مجھے شرمندہ نہ کرنا، اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان کا مال، چاہے وہ دنیا میں قارون کا مال رکھتا ہو اور فرعون کی سلطنت اس کے پاس ہو، لوگ اس کے نام سے کانپتے ہوں، یہ کچھ اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہوگا، یہ کام نہیں دے گا۔ ولا بنون، یا نہ ہی وہ لوگ جو اپنے خاندانوں کا نام لے کر فخر جتاتے ہیں، جو اپنے باپ بیٹوں پر فخر کرتے ہیں، ایسے چیزیں بھی اس دن کام نہیں آئے گی۔ کام کون سی چیز آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ انسان جو اللہ کے پاس پاک، صاف اور ستھرا دل لے کر آئے۔ محترم حاضرین، اصل میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے جس دن دنیا کا کوئی معاملہ انسان کو ساتھ نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر انسان اپنے مال پر غرور کرتا ہے، اپنے عہدے کرسے پر غرور کرتا ہے، اپنے خاندان کے نام پر غرور کرتا ہے، جبکہ یہ دنیا کی طاقت ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی مول نہیں، یہ اللہ کے پاس کچھ نہیں دے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان دنیا میں تو آیا ضرور ہے، مگر اسے فکر آخرت کی کرنی ہے، اور آخرت کے دن کون سے چیز اسے فائدہ دے گی اس کی اسے فکر کرنی۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت کے دن انسان کا صاف ستھرا دل ہی ہے جو آخرت کے دن اسے رسوائی سے بچائے گا۔ جب انبیاء بھی اس دن کی رسوائی سے ڈرتے ہیں تو ایک عام انسان کو بدرجہ اولا اس دن کی رسوائی سے ڈرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کو کتنا بھی مال مل جائے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو کتنا بڑا خاندان نصیب ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اسے شہرت مل جائے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اصل میں کامیاب کون ہے؟ اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف جنت میں جانا کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کیونکہ بہت سارے مومنین ایسے بھی ہوں گے جو پہلے جہنم کا منہ دیکھیں گے، توحید پرست بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، مگر عقیدے اور اس کے ساتھ اعمال اتنے خراب ہوں گے کہ جہنم کا منہ بھی دیکھیں گے، بعد میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ ان کو کامیاب نہیں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار، جس کو ہم نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو انسان کو کس کی فکر کرنی ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی اور جہنم کی طرف لے جانے وہ اعمال سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ اصل میں صحیح سالم دل کیا ہے؟ جس دل کا ذکر آیت کے اندر کیا گیا وہ دل کیا ہے؟ امام بغوی رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر قلب سلیم کی تعریف لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے قلب سلیم کی یہی تعریف کی، کہتے ہیں کہ جس انسان کا دل شرک سے پاک ہو، جس انسان کا دل بدعت سے پاک ہو، جس انسان کا دل شک و شبے سے پاک ہو، گناہوں کی محبت سے پاک ہو، بدعت کی محبت سے پاک ہو، اور اسی طرح مسلمانوں کے تعلق سے اس کا دل پاک و صاف ہو، یہ دل کی سلامتی ہے۔ اگر بات کریں شرک کی تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ شرک کتنا خطرناک عمل ہے، اور ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خاندانی مسلمان ہیں، خاندانی اہل حدیث ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک کو نہ جانیں، وہ شرک کے بارے میں نہ پڑھیں، اپنے اولاد کو شرک کی گندگی اور توحید کی اہمیت نہ بتائیں؟
ابھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو، اور حضرت ابراہیم کی اولاد کون ہے؟ سب انبیاء، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، بلکہ بیٹے تو بیٹے، بیٹے کے بیٹے بھی انبیاء ہیں۔ جائیے لمبی فہرست پڑھیے۔ بلکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے زندگی میں کہا تھا کہ اب نبی کوئی بنے گا تو صرف آپ کے خاندان کا بنے گا، آپ کی نسل سے کوئی نبی بنے گا۔ ایسی نسل کو رکھنے والے، اللہ کی بشارت کو لینے والے نبی اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو کیا ہے؟ بت پرستی سے اور شرک سے بچا کر رکھنا۔ ابراہیم التیمی رحم اللہ کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو اپنے اوپر اپنی اولاد پر شرک سے ڈر لگتا ہے تو آپ کے بعد کون شرک سے محفوظ ہے؟ آپ کے بعد کون شرک سے بچنے والا ہے؟ ہر شخص کے سامنے شرک کے دروازے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے قلب سلیم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھے۔ اگر چند سوال آپ سے میں پوچھوں کہ شرک کہتے کسے؟ چلیے شرک کی دو قسمیں اکثر جانتے ہیں، ایک ہے بڑا شرک، ایک ہے چھوٹا شرک۔ ربوبیت کے اندر شرک ہوتا ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ ربوبیت میں شرک کسے کہتے ہیں؟ کیا اس کی تقسیم پتا ہے؟ الوہیت کے اندر شرک ہوتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ الوہیت میں شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک اسماء و صفات میں شرک ہوتا ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ اسماء و صفات میں شرک کیا ہے؟ یہ تو شرک اکبر ہوا۔ ایک ہوتا ہے شرک اصغر، شرک اصغر دل سے کیا جاتا ہے، اس کی بھی کئی ساری قسمیں، کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ زبان سے شرک اصغر ہوتا ہے، کیا آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے؟ انسان اپنے افعال سے شرک اصغر کرتا ہے، کیا آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے؟ اپنے آپ کو توحید پرست کہنا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، صحیح عقیدے والا کہنا کافی نہیں ہے، شرک کے بارے میں جاننا اصل ہے۔ اور یاد رکھیے اسی کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے عقیدے والے، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے بھی شرک کریں گے اور اکثر شرک میں مبتلا ہوں گے۔ تو جائیے پڑھیے اور شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو بچائیے۔ یہ تو شرک کی قسمیں بھی، شرک کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ کیا آپ کو شرک کے راستے پتا ہے؟ وسیلے کے بارے میں آپ کیا جانتے؟ وسیلے کے تعلق سے شرک کتنا ہے؟ تبرک کے بارے میں آپ کیا جانتے؟ اسی طرح تقدیس، چیزوں کو مقدس سمجھنا، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور اسی طرح نیک لوگوں کے مسئلے میں غلو کرنا، یہ شرک کے ہزاروں وسیلے ہیں جس کے تعلق سے ہمیں جاننا اور پڑھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، تو سب سے پہلے جس انسان کا دل شرک سے اور اس کی طرف لے جانے وسیلوں سے اگر انسان کا دل پاک ہو تو وہ قلب سلیم ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا شرک کی دلدل کی طرف جاری ہے، کیا اچھا کیا برا، کیا اپنا کیا غیر، کیا اللہ کو ماننے والا، کیا اللہ کی راہ میں شرک کرنے والا، یہ شرکوں کی ایک طرف سے منڈی چلی ہے۔ جائیے واٹس ایپ یونیورسٹی میں دیکھیے کتنے ایسے الفاظ آتے ہیں جو شرکیہ جملوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، صحیح عقیدے کا پابند کہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حقیقت میں الفاظ دیکھ کر بتائیں کہ اس لفظ کے اندر شرک ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کے تعلق سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا۔ لوگ گانے بجانے سنتے ہیں، گانوں کے اندر شرک موجود ہے اور وہ شرک کو سنتے ہیں اور بسا اوقات وہ الفاظ زبان پر جاری ہوتے ہیں، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ آج شرک کے جتنے نئے نئے طریقے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، ہمارے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے۔ رقیہ شرعیہ کے نام پر کتنے ایسے ڈھونگی اور آپ کو نہیں ملیں گے جو رقیہ شرعیہ کے نام پر اوہام پرستی کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ گھروں کے اندر آنا، داخل ہونا، جنات کے تعلق سے ڈرانا، اپنے بازار کو چلانا اور وہم پرستی کو پھیلانا۔ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی نہیں۔ آج یہ ہماری جماعتوں کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ دوسری اہم چیز جو شک و شبہات ہے، جو شک و شبہات ہیں، اس سے اپنے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ شک و شبہات ہر قسم کے ہو سکتے ہیں، کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، اور آج ایسے لوگ ہیں کہ ایک آدمی کو بیڑی اور سگریٹ پیتا دیکھ لیجئے تو پوچھ لیجئے یہ تو حرام ہے، آپ اسے کیوں پیتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ اس سے کم درجے کا ہے۔ مطلب مکروہ کا کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ اگر زندگی بھر انسان عبادت کرے گا تب بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، مگر وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو کر کے جنت میں جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دھوکہ دینے والا ہے، تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، اس کے دھوکے میں نہ پڑنا، اور یہ پوری دنیا دھوکہ ہے۔
محترم حاضرین، کتنے ایسے شک و شبہات نہیں ہیں، لوگ گانے سنتے ہیں، موبائلوں میں رنگ ٹون رکھتے ہیں، اور لوگوں نے اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا کہ گانے دیکھنا برا نہیں ہے، یوٹیوب کھولنے کے بعد خواتین کی تصویروں کو دیکھنا، ان کی ویڈیو کو دیکھنا برا نہیں ہے، یہ برائی کی محبت ہے جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ صحیح دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کتنے لوگ ہیں جو گانے بجانوں کو اور یوٹیوب جیسی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں؟ آج یہ چیز ہمارے نزدیک بری ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ ہم توحید پرست ہیں۔ محترم حاضرین، جب تک انسان اپنے آپ کو گناہوں کی محبت سے نہیں بچائے گا، اس کا دل کبھی قلب سلیم نہیں ہو سکتا، اور یہ فتنہ ہے، ایک شک ہے، ایک شبہہ ہے جو ہمارے اندر پھیلتا جا رہا۔ اور آج دیکھیں کہ آج جس طرح یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر کسی کے پاس مائک ہے، بولنے والے بہت ہیں، سننے والے بھی بہت ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پکڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حدیثوں کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سننے سے کسی کو احتراز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو عقیدہ صحیح ہے، ہم اس کو بھی سنیں گے، اس کو بھی سنیں گے، تاکہ پتا تو کریں کہ آخر کہنے والا کہتا کیا ہے۔ آج لوگوں کو اپنے ایمان پر اتنا یقین ہے کہ بدعت، شک و شبہات کو سننے کے بعد انہیں یقین ہے کہ ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ، جا کر علماء سے پوچھئے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بدعتی تھا، آ کر کہتا ہے میرے چند شکوک و شبہات ہیں، مجھے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے ازالہ کرنا ہے۔ اسے دور کر دیا، کہا مجھے تم سے کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں سننا، کہنے لگے آپ سن تو لیجئے، ہو سکتا ہے جواب دیں۔ تو امام زہری کہتے ہیں کہ تمہارے شک و شبہ کا جواب دوں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنی ایمان کی حفاظت کروں، میں اپنی ایمان کی حفاظت کروں۔ ہو سکتا ہے تم کوئی ایسی بات کہہ داؤ اور ایسی کوئی بات کہو جو میرے دل میں اٹک جائے اور وہ میری گمراہی کی وجہ بن جائے۔ پھر اس بدعتی نے کہا کم از کم میرے قرآن کو تو سن لیجئے۔ کہا کہ تم سے مجھے قرآن بھی نہیں سننا، تم بدعتی ہو یہ کافی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اچھی آواز میں قرآن پڑھو، میرا دل نرم ہو جائے اور قرآن کے ساتھ دو چار باتیں بھی مجھے کہہ دو، میرے دل میں آ جائے۔ سلف صالحین کا ڈر، شبہات کے تعلق سے ڈر، اور یہ ڈر ہر مسلمان کے اندر اور خصوصی طور پر لوگوں کے پاس جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں یا یہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، اس سے ڈرنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، تیسری چیز جو انسان کو قلب سلیم بناتی ہے، انسان کو بدعتوں سے نفرت ہونی چاہیے، اور بدعتوں سے محبت انسان کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کا دل قلب سلیم نہیں ہوگا۔ ابھی محرم کا مہینہ گیا، یا یوں کہیے کہ محرم کا مہینہ آتا جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک ہوتا ہوئے دیکھ کر ان کے دل میں کفر ہوتی ہے۔ آپ بازاروں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کتنے لوگ حقیقت میں دل کو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ پیدا اللہ نے کیا، کھلا اللہ رہا ہے، اٹھائے گا اللہ، حساب و کتاب کرے گا اللہ، اور یہ شرک ہو رہا ہے اور زمین پر کسی کو برا نہیں لگتا ہے۔ بات دل کی ہو رہی ہے، دل میں کتنے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ توحید کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ آج ہم میں سے ہر کسی کا دل ہے الا ماشاء اللہ۔ محترم حاضرین، بدعت سے انسان کو نفرت ہو اور بدعت سے انسان کو محبت نہ ہو، اس کے علاوہ گناہوں سے نفرت ہونا، ہر گناہ سے انسان کو نفرت ہو، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، بلکہ یہ قلب سلیم کے اندر آتا ہے۔ پانچویں چیز جو قلب سلیم کے اندر آتا ہے کہ انسان کا دل عام مسلمانوں کے لیے پاک و صاف ہو۔ اگر کسی مالدار کو دیکھیں تو دل میں انسان کہے کہ مجھے تم سے کوئی بغض نہیں ہے، اللہ نے دیا یہ تمہارا ہے۔ کسی کا عہدہ دیکھے، کسی کا لباس دیکھے، کسی سے حسد نہ کرنا، کسی سے بغض نہ کرنا، کسی سے دشمنی نہ رکھنا، کسی کے تعلق سے دل میں ادنا شک و شبہ یا اس کو برائی پہنچانے کی نیت نہ رکھنا، بلکہ دل ایسا پاک و صاف ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ جنت میں جنتیوں کو ڈالے گا تو اللہ جنتیوں کے دلوں کو پرندوں کے دل جیسا بنا دے گا۔ پرندوں کا دل کیسے ہوتا ہے؟ بالکل صاف و شفاف، انہیں اپنے علاوہ کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ پرندے ایسا ہوتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ توکل والے دل ہوں گے۔ بہرحال اللہ اتنے دلوں کو پاک و صاف کر دے گا۔ محترم حاضرین، یہ دل کی صفائی بھی مطلوب ہے، یہ دل کی صفائی بھی مطلوب ہے۔ آیت بتاتی ہے کہ کوئی انسان اپنے دل کو پاک کیے بغیر اللہ کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج و زکات، یہ دعوت و تبلیغ کی منڈیاں کیا سچ میں اللہ کے پاس بچائیں گی؟ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آئے اور آسمان و زمین بھر کر بھی عمل لکھائے، لیکن اگر دل کے اندر میل کچیل ہو، دل کے اندر فساد ہو، تو ایسا انسان ضرور رسوا ہوگا، ضرور رسوا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اگر توحید پرست ہے، اللہ کے فضل سے جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن جہنم میں جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ جو دل کی پاکی اور صفائی کی بات ہو رہی ہے، اسے ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بہت
سارے فائدے ہیں۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صبح شام عمل کرتے ہیں، نمازوں کا خیال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگر کسی انسان کا دل پاک و صاف نہیں ہے، ایسی انسان کی عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ تعرض الاعمال فی کل یوم اثنین والخمیس، کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے لے جائے جاتے، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، معاف کرتا ہے، مگر اللہ ان دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا جس کے اور اس کے بھائی کے دل میں کسی قسم کا متبھید ہے، اس کے اور بھائی کے دل میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، عیب، دشمنی موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو رہنے دو یہاں تک کہ اپنی اصلاح نہ کر لے۔ یہ عبادتیں جنہیں ہم ادا کرتے ہیں، اگر ان دلوں کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو یہ دل ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کے سامنے اعمال بھی انسان کے قبول نہیں ہوتے۔ دوسری چیز یہ ہے دل کی پاکی، یہ دنیا کا سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ سب سے اچھا عمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ ہر وہ آدمی جو دل کے اعتبار سے مخموم ہو اور زبان کا سچا ہو، یہ سب سے بہترین عمل ہے، یہ سب سے افضل انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ کیونکہ پوچھا گیا ای الناس افضل، سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا دل کا مخموم، زبان کا سچا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں تو پتا ہے کہ زبان کا سچا کون ہوتا ہے، یہ دل کا مخموم کا مطلب کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ النقی التقی لا اثم علیہ ولا بغی، وہ آدمی جو پاک ہو، دل سے پاک ہو، زبان سے پاک ہو اور متقی ہو، اور جس کے دل میں نہ حسد ہو، نہ دل میں کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ ایسا دل ہے، ایسا دل رکھنے والا دنیا کا سب سے افضل عمل ہے۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ دل کی صفائی یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ جتنے مومن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیے، جن کا فیصلہ اللہ نے جنت کا کیا ہے، سب کی صفت تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ مومنین جو صحابہ کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور ہم سے پہلے جو مسلمان گزر گئے، جو ایمان والے گزر گئے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کے گناہوں کو بھی معاف کرنا، ان کے اور ہمارے دل میں کسی قسم کے عیب کو، کسی قسم کی دشمنی کو نہ پیدا کرنا، اے اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ مومن تو وہ ہے جو اپنے سے پے اور گزرے لوگوں کے بارے میں دل کو پاک رکھے، تو اس سے زیادہ افضل بلکہ بہتر چیز یہ ہے کہ انسان زندوں کے بارے میں اپنے دل کو پاک رکھے۔ جس طرح آپ مردوں کے تعلق سے جو دنیا سے چلے گئے دلوں کو پاک رکھیں، اپنے موجودہ اور زندہ لوگوں کے مسئلے میں اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ بلکہ ہم جانتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی جو چالاک، جسے ہم بڑا چالاک کہتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز اسے پتا ہے، ہر اچھا راستہ پتا ہے، برا راستہ پتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے بھولا بالا، جسے کچھ نہیں پتا، جسے کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ پتا ہونا چاہیے کہ جو انسان بھولا بھالا ہے، جسے کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یہ بھولا بھالا انسان اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ دل کا صاف ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا المؤمن غر کریم، مومن کیسا ہوتا ہے؟ دل کا پاک ہوتا ہے، بڑا بزرگ نرم ہوتا ہے، ایک عام آدمی اسے لوٹ سکتا ہے، کوئی بھی اسے جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ دل کا اتنا صاف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والفاجر خب اللئیم، لیکن جو فاسق و فاجر ہوتا ہے یہ بڑا چالاک اور کمینہ ہوتا ہے، اسے ہر اچھے برے راستے پتا ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لہذا یہ دل کا پاک صاف ہونا، جنہیں لوگ آج کل بیوقوف کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، اسے سمجھ میں نہیں آتا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ دل کی پاکی صفائی خاص کر مسلمانوں کے تعلق سے دل کا پاک و صاف ہونا، یہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ بلکہ جنت کا ایک اہم عمل یہ ہے، حدیث بڑی معروف ہے، ایک صحابی مسجد کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دروازے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، انہوں نے جوتے اپنے کندھے پر لٹکا کر رکھے تھے، وضو سے ان کا پانی کیا ہے داڑھی سے ٹپک رہا تھا، مسجد میں داخل ہوئے، سلام کیا، نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن کہا اب ایک جنتی آئے گا، وہی نکلے۔ تیسرے دن کہا کہ ابھی جنتی آئے گا، وہی نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے چاہا کہ میں پتا کروں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ان کے گھر میں گئے، 3 دن قیام کیا، قیام کرنے کے بعد پتا چلا کوئی بڑا عمل نہیں کرتے، بلکہ ان سے زیادہ تو نمازی میں ہوں، کوئی بڑا عمل نہیں کرتے۔ بعد میں مجبور ہو کر ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن تک لگاتار ایک ہی بشارت دی اور اس وقت تم ہی نکلے، بتاؤ تو کون سا تمہارا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں جنت کی بشارت دی؟ تو صحابی نے کیا کہا کہ میرے پاس کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب بھی اپنے بستر پر جاتا ہوں تو سارے مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہوں، کسی کے تعلق سے میرے دل میں ادنا شکایت نہیں، نہ کسی سے، نہ اپنے سے، نہ غیر سے، اتنا میرا دل پاک و صاف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہ چیز ہے، کہا کہ یہی وہ چیز ہے، یہی دل کی سلامتی ہے کہ تمہیں یہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ محترم حاضرین،
یہی وجہ تھی. آپ جائیے سلف صالحین کو پڑھیے, ان لوگوں نے جنہوں نے صحابہ کو ستایا, ان لوگوں نے جنہوں نے نبیوں کو مارا, نبیوں نے اپنے ظلم کرنے والوں پر, اپنے ظالموں کے ساتھ بھی اپنے دل کو پاک و صاف رکھا. قصے بڑے مشہور ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ دیکھا تو پوچھتی ہیں, اے اللہ کے نبی, وہ احد کا دن یاد ہے جس دن آپ کی پیشانی پھٹ گئی تھی, وہ دن آپ کے دانت گر گئے تھے, آپ گڈھے میں گر گئے تھے, آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا, اے اللہ کے نبی اس سے بھی کوئی برا دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ کون پوچھ رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے زیادہ برا میرے دن وہ تھا جب میں بنی عبد یالیل کے پاس گیا تھا, میں طائف والوں کے پاس گیا تھا. ان لوگوں نے میری دعوت کو نہیں سنا بلکہ مجھے رسوا کیا, ذلیل کیا, یہاں تک کہ اپنے اوباش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا, جسم سے پیر تک لہو پہنچ چکا تھا. فرشتے آئے اور اجازت مانگی کہ رب نے دیکھا کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا. فرشتہ کہتا ہے اگر آپ ہاں کہہ دیں تو میں 2 پہاڑ کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دوں گا, ظالموں کے ساتھ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل مسلمان ہوگی. کیسا دل صاف ہے کہ ظالموں کے تعلق سے دل میں اتنی برائی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل مسلمان ہوگی. محترم حاضرین, یہ انبیاء کی دل کی صفائی ایک عظیم عبادت تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا فانی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب بھی کچھ صحابہ کی شکایت میرے پاس آتی ہے, مجھے پتا چلتا ہے کہ اس نے ایسا کیا وہ ایسا کیا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یہ شکایت سنتا ہوں اور اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے صحابہ کے تعلق سے میں اپنے دل کو پاک رکھوں. یعنی شکایت کو سنا, مسئلے کو حل کیا, اس چیز کو دل سے نکالا اور گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہوں تاکہ ان کی شکایت میرے دل میں نہ رہے. عبد الرحمن مبارک فوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی اپنے نفس کی تربیت کر رہے ہیں, کیونکہ اگر کوئی انسان دن بھر ایسی پریکٹس کرے گا تو وہ دن آئے گا جس دن انسان کی روح اکڑے گی تو اس دن بھی اس کا دل سب کے لیے پاک و صاف ہوگا. یہ روزانہ کی کوشش ہے اور اللہ کے نبی اس لیے ایسا کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے چہرے پر ہم نے گھبراہٹ کو دیکھا, آپ کے چہرے پر ہم نے خوف کو دیکھا, تو پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے ایک نبی کا منظر دکھایا جا رہا ہے, گویا آپ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک نبی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی قوم والے ان کو مار رہے ہیں, ان کی قوم والے ان کو مار رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ ایک ہے, اللہ یہ ایک ہے, اس کو مارا جا رہا ہے. یہاں تک کہ سر لہو لہان ہے, جسم لہو لہان ہے. اس نبی کو پکڑا گیا, ایک نے ہاتھ پکڑا, ایک نے پیر پکڑا, پکڑ کر لا کر قوم کے بیچ میں پھینکا گیا اور نبی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ انہوں نے جو مجھے مارا ہے, اے اللہ جو مجھے رسوا کیا ہے, اے اللہ تو ان کو معاف کرنا. اے اللہ تجھے نہیں جانتی, یہ تیرے دین کو نہیں جانتی, اگر یہ جانتے تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر دل کی صفائی کیا ہوگی کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے مسئلے میں ایسا معاملہ کرے. اور یاد رکھیے ایک عظیم خوبی ہے, ایک پہاڑ ہے جسے ہر کوئی نہیں چڑھ سکتا. محترم حاضرین, صحابہ اکرام کے بارے میں آپ نے سنا کہ صحابہ اکرام کے دل کیسے پاک تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ تعلق سے آسمان سے گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, کہ صحابہ نے جو کسی کو دیا اگر ضرورت پڑنے پر بھی اس کی کبھی حاجت کو دل میں محسوس نہیں کرتے. اتنے عظیم الشان صحابہ تھے. سفیان بن دینار رحم اللہ کہتے ہیں کہ ابن بشیر رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتائیے کہ صحابہ کا معاملہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, انہوں نے عمل کو تو کوئی اتنا بڑا نہیں کیا, ان کے عمل تھوڑے تھے مگر ثواب اللہ نے ان کو بھر بھر کر دیا. آخرکار وجہ کیا ہے؟ سفیان بن دینار کہتے ہیں ابن بشیر سے پوچھا گیا کہ ہم سے پہلے لوگ عمل تھوڑا کرتے تھے, ثواب بہت زیادہ لے جاتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لسلامت صدورہم, کیونکہ ان کے دل پاک و صاف تھے. عمل تھوڑا کرتے تھے, اللہ بڑھ چڑھ کر ثواب دیتا تھا کیونکہ ان کے دل پاک و صاف تھے. کیسے دل پاک و صاف تھے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ, یہ صحابی ہیں, ان کے انتقال کا وقت آیا, ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور ہاتھ کو کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اغفر لفلان, اللہم اغفر لفلان. انتقال کا وقت ہے, ہاتھ کانپ رہے ہیں, پیروں میں ورم آ چکے ہیں, پیر کانپ رہے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو ابو بکر کو معاف فرما, اے اللہ تو عمر کو معاف فرما. گنتے گنتے 70 صحابہ کا نام لیا حضرت ابو الدرداء نے اور سب کے لیے مغفرت کی. تو بازو بیٹھنے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے انتقال یعنی آپ گھبراہٹ آپ پر ہے, وفات کا ڈر آپ پر ہے اور آپ ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے بتا سکوں اے اللہ تیرے معزز بندے تھے اور ان کے تعلق سے میرا دل پاک و صاف تھا, اس لیے میں ان کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. ان کے لیے مانگوں گا تو اللہ مجھے دے گا, مجھے اس کا یقین ہے, لیکن اپنے لیے مانگوں گا اللہ دے گا نہ دے گا اس کا یقین نہیں ہے, لیکن ان مقدس ہستیوں کی مغفرت کروں گا اللہ مجھے ضرور دے گا. سعید بن مسیب رحم اللہ علیہ کا کچھ
معاملہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ کا. بڑی مجلس میں بلایا گیا, ان کو مارا گیا, سر پر کالی پوت دی گئی. اور سعید بن مسیب یہ تابعیوں کے سردار ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں, مارا جا رہا ہے, پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں. کچھ لوگ اکٹھا ہو کر دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, تو مار کھاتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلظُّلْمِ, ظلم کے مددگار مت بنو, یہاں سے چلے جاؤ. مارا پیٹ پر جا رہا ہے, خیر ان کے لیے سوچ رہے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مجھے مار رہے ہیں تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو, مجھے ڈر ہے کہیں اللہ اس کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہ کرے. مار پیٹ پر پڑ رہی ہے اور خیر کس کے لیے سوچ رہے ہیں؟ غیروں کے لیے خیر سوچ رہے ہیں. محترم حاضرین, ایسے دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر ایک آدمی کی شکایت کرنے لگا, کہنے لگا کہ فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا کرتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بیٹھے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ جو تم بات کہہ رہے ہو, اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو تم الزام لگا رہے ہو. کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو تم الزام لگا رہے ہو, اور اگر تم اپنی بات میں سچے بھی ہو تو تم چغل خور ہو. تم چغل خور ہو. اب بتاؤ الزام لگانے کی سزا دوں یا چغل خوری کی سزا دوں, یا چاہو تو تم کو معاف کر دو. کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. کتنے صاف دل کسی کی برائی کو سن کر فیصلہ کرتے ہیں. اگر جھوٹے ہو تو الزام لگاتے ہو, اگر سچے بھی ہو تو کم از کم کیا ہو, چغل خور ہو. سزا کس کی دی جائے؟ محترم حاضرین, وہب بن منبہ رحم اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں چوراہے پر ایک آدمی ہے جو آپ کو گالی دے رہا ہے. تو حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میری مجلس سے پہلے نکلو. کہتے ہیں کہ شیطان کو ایک رسول چاہیے تھا, شیطان کو ایک میسنجر چاہیے تھا جو اس کا پیغام مجھ تک پہنچائے, اور شیطان نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پایا. وہ مجھے گالی وہاں دے رہا ہے, مجھے پتا نہیں تھا, مگر شیطان مجھ تک پہنچوانا چاہتا تھا, اور شیطان کے پیغمبر تم بن گئے, شیطان کے رسول میسنجر تم بن گئے. چلو میری مجلس سے چلے جاؤ. امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ, ان کو مارا گیا, کوڑوں سے مارا گیا. اس قدر مارا گیا کہ پیٹھ کے اندر ایک جگہ ایسا تھی جو مار کی وجہ سے مکمل سڑ گئی تھی. اتنی سڑ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس گوشت کے حصے کو کاٹ کر نکال دیا جائے ورنہ پوری پیٹھ سڑ جائے گی. تو لہذا ڈاکٹر کو بلایا گیا, ان کے پیٹھ پر چیرا لگایا گیا. جیسے ہی خون بہنے لگا, تکلیف ہونے لگی, تو فوراً لیٹے لیٹے ہاتھوں اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اغفر للمعتصم, اللہم اغفر للمعتصم. اے اللہ وہ معتصم بادشاہ جس کی وجہ سے میری پیٹھ پر مار پڑی, اے اللہ تو اسے معاف کرنا, اے اللہ تو اسے معاف کرنا. ڈاکٹر بھی بڑا تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس نے آپ پر ظلم کیا آپ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے, اور میں کیسے پسند کروں گا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کھڑا رہوں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہو کر میرے سامنے کھڑا رہے اور میں اس کے خلاف مدعا کروں میں نے اسے معاف کیا, میں نے اسے معاف کیا. کہا کہ تم بھی گواہ رہنا, لوگوں تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے اسے معاف کیا. محترم حاضرین, یہ دل کی سلامتی ہے, اور ایسی ہی دل کی سلامتی انسان کو اللہ کے پاس کامیاب دے گی. ضروری ہے کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو. اب سوال یہ ہے کہ کس کے لیے پاک ہو؟ سب سے پہلے ہر کسی کے لیے, جو بھی جسے آپ جانتے ہیں, جسے نہیں جانتے, جس کی برائی آپ نے سنی ہے, جس کے تعلق سے آپ نے دیکھا ہے, سب کے تعلق سے اپنے دل کو پاک رکھیں. اس میں آپ کا فائدہ ہے, ورنہ اس میں آپ ہی کا نقصان ہے. دوسری اہم چیز, خاص کر جو اپنے رشتہ دار ہیں, آپ کے اپنے قریبی ہیں. آج حال یہ ہے کہ کوئی قریبی اپنی قریبی سے بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنے کو معاف کریں, اور اپنوں کو معاف کرنے والا ہی اللہ کے نزدیک مقدس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اپنے ذمہ دار, چاہے وہ مسلمانوں کے ذمہ دار ہو, جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہو, ان کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھیں. اور آخرکار علماء اکرام جو دین کو پھیلاتے ہیں اور دین کی دعوت کو آپ تک پہنچاتے ہیں, اور اسی طرح وہ طلباء جو دینی علم حاصل کرتے ہیں, ان کی مسئلے میں بھی کیا ہے, اپنی زبانوں کو اور اپنے دل کو پاک و صاف رکھو. یقیناً یہی پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے, اور جو انسان اپنے دل کو پاک و صاف کرے گا, اللہ گواہی دیتا ہے کہ ایسا ہی انسان آخرت کے دن کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک و صاف دل عطا فرمائے. اللہ شرک کی گندگی سے, اللہ شکوک و شبہات کی گندگی سے, اسی طرح بدعت کی محبت, گناہوں کی محبت, اور اسی طرح مسلمانوں کے تعلق سے اللہ ہمارے دل کو پاک و صاف فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.